عرض یہ ہے کہ جب میں نے بی اے میں پہلی دفعہ فارسی لی اور مجھے غالب کا کلام دیکھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ غالب کے فارسی کلام میں وہ نکات نظر آئے، وہ خوبیاں اور محاسن نظر آئے کہ میں حیران تھا کہ اردو والے اس سے اس قدر بے بہرا کیوں ہیں۔ پھر جب میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں فارسی میں ایم اے میں داخلہ لیا تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا اور میں نے رشید احمد صدیقی صاحب سے بات کی۔ اس وقت ان کے ساتھ پروفیسر عالیہ احمد سرور بھی تھے اور ان سے میں نے یہ کہا کہ رشید صاحب آپ غالب کے اردو کلام کے بڑے رسیہ ہیں اور اس کا بڑی خوبی سے استعمال کرتے ہیں اپنے مضامین میں، تو کوئی ایسی صورت کیجئے کہ غالب کا فارسی کلام جو ہے وہ اردو پڑھنے والوں کی پہنچ ہو جائے اس تک، اور کوئی صورت ایسی ہو کہ اس کے ترجمے کیے جائیں۔ تو صدیقی صاحب نے اس سے اتفاق کیا، لیکن کہنے لگے کہ یہ کام بڑا مشکل اور کٹھن ہے، کرے گا کون؟ عالیہ احمد سرور صاحب نے بھی کوئی اسی قسم کی بات کہی اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ اردو کے شعبے کے صدر تھے یہ، اور عالیہ احمد سرور تنقید میں اپنا بہت بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن ان دونوں سے گفتگو کے بعد مجھے مایوسی ہوئی کہ انہوں نے کوئی ذمہ داری اس قسم کی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کسی ایسے شاعر کی تلاش کرتے جو غالب کے کلام کا ترجمہ اردو میں کر سکتا۔ یہ سن 44 یا 43 کی بات ہے۔ میرے ذہن سے یہ بات بالکل محو ہو گئی اور میرے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں غالب کا ترجمہ کروں گا یا کر سکوں گا۔ لاہور میں میرا قیام تھا، وہاں ایک کتاب گھر میں جانے کا اتفاق ہوا اور غالب کا فارسی کلام میں نے دیکھا، وہ میں لے آیا اپنے ساتھ، اور غالب کی وہ غزل جو مجھے بہت پسند تھی وہ میں نے پڑھنی شروع کی، اور سب سے پہلے میں نے اسی غزل کا ترجمہ کیا، اور اس کے برابر ہی غالب کی وہ مشہور نعت ہے جو آپ نے ممکن ہے میرے ہاں سنی ہو کبھی محفل سماع میں: غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کاں ذات پاک آئینہ کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو پہلی غزل تو میں نے وہ کی جو مجھے بہت پسند تھی، اور دوسری چیز میں نے یہ نعت کی۔ اور آپ سے میں عرض کر دوں کہ میں نے التزام کیا کیا ہے غالب کے کلام کا ترجمہ کرنے میں۔ میں نے اس بات کے اوپر بڑی توجہ دی ہے کہ غالب کی بحر میں کوئی تبدیلی نہ ہو، غالب کے قافیے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ردیف تو فارسی کی اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتی، لہٰذا بحر اور قافیہ، اور اس کے علاوہ التزام یہ رکھا ہے کہ جہاں تک ان کے الفاظ سے قریب تر رہ کے ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ بعض صورتوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے ہمارے شعراء نے اقبال کے کلام کے ترجمے میں بحر بھی بدل دی ہے اور قوافی بھی بدل دی ہیں۔ اس سے میں نے احتراز کیا ہے، کیونکہ غالب کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی بحر، اس کے قافیے اور اس کے الفاظ اور اس کی تشبیہوں کو اپنے سامنے نہ رکھیں۔ اب اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے غالب کی نعت پیش کرتا ہوں۔ نعت کا فارسی شعر ہے: حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است۔ جلوہ ہے حق کا طرز بیان محمدی، ہاں ہے کلام حق بزبان محمدی۔ فارسی کا شعر ہے: آئینہ دار پرتو مہرست آفتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است۔ سورج کی روشنی کا ہے آئینہ دار چاند،
شان خدا کا عکس ہے شان محمدی. یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. تیر قضا ہرائی نہ در ترکش حق است، اما کشاد آز کمان محمد است. اس پہ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حدیث حضور کی، حضور نے فرمایا ہے کہ انما انا قاسم اللہ موتی، عطا کرنے والا بے شک اللہ ہے لیکن اس کو تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں. انما انا قاسم اللہ موتی. اور یہی بات غالب نے بڑی خوبصورتی سے اپنے اس شعر میں کہی ہے. تیر قضا ہرائیں در ترکش حق است. یہ حقیقت ہے کہ قضا کا تیر حق کے ترکش میں ہے لیکن اس کی کشاد، اما کشاد آز کمان محمد است، لیکن اس کی کشاد جو ہے وہ کمان محمدی سے ہے. تو اس کا میں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، ترکش میں حق کے نہاں ہے، ترکش میں حق کے تیر قضا ہے نہاں، مگر پرواز اس کی ہے بکمان محمدی، پرواز اس کی ہے بکمان محمدی. دانی اگر بمانی لولاک وارسی، خود ہرچ از حق است اذان محمد است. اس کے سوا ہے مانی لولاک اور کیا، آیات حق ہیں جملہ نشان محمدی. اس میں حوالہ ہے اس حدیث کا کہ جو ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں ان پہاڑوں کو پیدا کرتا، نہ ان ستاروں کو پیدا کرتا، نہ ان آسمانوں کو پیدا کرتا. اس کے سوا ہے معنی لولاک اور کیا، آیات حق ہیں جملہ نشان محمدی. یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے غالب کا. ہرکز قسم بدانچ عزیز است می خورد، ہر ایک قسم اسی کی کھاتا ہے جو اس کو عزیز ہو. سوگند کردگار بجان محمد است، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جان محمد کے ساتھ ہے. کھاتے ہیں سب اسی کی قسم جو عزیز ہو، کھاتے ہیں سب اسی کی قسم جو عزیز ہو. سوگند ہے خدا کی بجان محمدی. وائز حدیث سائے توبہ فرو گزار، کنجا سخن ز سرو روان محمد است. وائز بیان سائے توبہ نہ کر جہاں، ہو گفتگو سرو روان محمدی. بنگرد نیمہ گشتن ماہ تمام را، یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ماہ تمام کا دو ٹکڑے ہو جانا دیکھ، وہ ہے کیا چیز، کہاں نیمہ جنبش ز بنان محمد است. ایک ہلکی سی خفیف سی جنبش ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی. دو ٹکڑے ہونا چاند کا کیا چیز ہے مگر ایک جنبش خفیف بنان محمدی. وخود ز نفس مہر نبوت سخن رود، آنیز نام ورنہ نشان محمد است. یہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر مہر نبوت کی عظمت و برتری کی گفتگو ہو، مہر نبوت کا بہت ذکر کرتے ہیں، تو جان لو کہ اس کی تمام برتری اور اس کا افتخار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتی ہے، ورنہ اس کی اور کوئی افتخار و فخر اور خوبی نہیں ہے. ہے افتخار مہر نبوت یہی کہ وہ معروف ہے بطور نشان محمدی. غالب ثنائے خواجہ ب یزداں گذاشتے، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب ثنائے خواجہ کو یزداں پہ چھوڑ دے، ہے ایک وہی تو مرتبہ دان محمدی.
جو غزل میں نے جس کا پہلے ذکر کیا مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے، دل برد و حقانست کے دلبر نتواں گفت. اس میں ردیف مجھے ایک اچھی مل گئی ہے، اور قافیے کو برقرار رکھتے ہوئے نتواں گفت کا نہ کہا جائے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ غزل پیش کرتا ہوں. دل برد و حقانست کے دلبر نتواں گفت، بے داد تواں دی تو ستمگر نتواں گفت. دل چھین لے لیکن اسے دلبر نہ کہا جائے، بے داد کرے یوں کہ ستمگر نہ کہا جائے. در رزم گہش ناچخو خنجر نتواں برد، در بزم گہش باداؤ ساغر نتواں گفت. اس رزم میں کس طرح سے لے جائیے خنجر، اس بزم میں تو باداؤ ساغر نہ کہا جائے. پیوستہ دہد باداؤ ساقی نہ تواں خان، پیوستہ دہد باداؤ ساقی نہ تواں خان. ہموارہ تراشد بتو آزر نہ تواں گفت، ہر لہجہ پہ لا کے بھی نہ کہلائے وہ ساقی، بت لاکھ تراشے اسے آزر نہ کہا جائے. ہنگامہ سرآمد چہ زنی دمزہ تظلم، گر خود ستمے رفت بمحشر نہ تواں گفت. فریاد کا کیا ذکر کہ ہنگامہ ہوا ختم، جب خود پہ ستم ہو سر محشر نہ کہا جائے. در گرم روی سایہ و سر چشمہ نہ جوئیں، در گرم روی سایہ و سر چشمہ نہ جوئیں، باما سخن استوبہ و کوثر نہ تواں گفت. ہے گرم روی سایہ و سر چشمہ سے بیزار، ہم سے سخن توبہ و کوثر نہ کہا جائے. آراز کے در سینہ نہانست نوازست، آراز کہ در سینہ نہانست نوازست، بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت. ایک راز ہے سینے میں کوئی واز نہیں ہے، ایک راز ہے سینے میں کوئی واز نہیں ہے، سولی پہ کہیں برسرے منبر نہ کہا جائے. کارے عجب افتاد بدی شیفتہ مارا، مومن نہ بود غالب و کافر نہ تواں گفت. کس شیفتہ سے مجھ کو پڑا سابقہ یارو، مومن نہیں غالب اسے کافر نہ کہا جائے. ایک اور غزل پیش غالب کی. بامن کے عاشقم سخن از ننگ و نام چیست، در امر خاص حجت دستور عام چیست. ہے عشق ہم کو اس میں بھلا ننگ و نام کیا، ہم خاص گاں سے حجت دستور عام کیا. بادوست ہر کے بادا بخلوت خورد مدام، بادوست ہر کے بادا بخلوت خورد مدام، داند کے حور و کوثر و دار السلام چیست. جانے ہے اس کے ساتھ جو خلوت میں پیے، ہوتے ہیں حور و کوثر و دار السلام کیا. دل خستہ غمیم و بود میں دوائے ماں، با خستگاں حدیث حلال و حرام چیست. میرا علاج میں ہے کہ ہوں غم سے جاں بلب، بیمار غم سے ذکر حلال و حرام کیا. نیکی ز تست است و نخواہیم مزد کار، ور خود بدیم کار تو ایم انتقام چیست. نیکی تمام تجھ سے ہے کیا خواہش ہے جزا، اور اس کی ضد بھی کام تیرا انتقام کیا. غالب اگر نہ خرقہ و مصحف بہم فروخت، پرصد چرا کے نرخ مرے لالا فام چیست.
غالب اگر ہے خرقہ و مصحف تجھے عزیز، مت پوچھیو ہے نرخ مائے لالا فام کیا۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں غالب کی۔ نقاب دار کے آئین رہزنی دارد، جمال یوسفی و فر بہمنی دارد۔ نقاب دار کا آئین رہزنی دیکھو، جمال یوسفی و فر بہمنی دیکھو۔ وفائے غیر گرش دل نشیں شدست چه غم، خوشم ز دوست کے از دوست دشمنی دارد۔ نہ اس کی غیر سے چاہت کا ماجرا پوچھو، ہے اس کو دوست سے کس درجہ دشمنی دیکھو۔ بباد گر بودم میل شاعرم نہ فقیہ، سخن چننگ ز آلودہ دامنی دارد۔ پیوں شراب تو شاعر ہوں میں فقیہ نہیں، ہے آر کیا میری آلودہ دامنی دیکھو۔ نہ باشدش سخن کش تواں بخ کاغذ برد، نہ باشدش سخن کش تواں بخ یہ جو غالب کا شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ غالب نے اسپوکن ورڈ کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی سخن سے محروم ہے کہ جس کی گفتگو صرف کاغذ پہ لکھ لی جائے۔ تو اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے: نباشدش سخن کش تواں بہ کاغذ برد، برو کہ خواجہ گوہر ہائے مادنی دارد۔ سخن کہاں جو سما جائے صرف کاغذ میں، دہن سے رلتے گوہر ہائے مادنی دیکھو۔ بیاورید گرنجا بود زباں دانے، غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا مشہور ترین فارسی شعر ہے، غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد۔ جو شہر میں کوئی سمجھے زباں تو لے آؤ، ایک اجنبی کے سخن ہائے گفتنی دیکھو۔ مبارک است رفیقر چنی بود غالب، زے آئے نیر ماں چشم روشنی دارد۔ اگر رفیق سخن فہم ہو میرا غالب، تو میرے نیر تاباں کی روشنی دیکھو۔